اب اس کے پاس دو ہی چیزیں رہ جاتی، یا تو ذلت قبول کر لے اور بیٹی کو اپنے پاس رکھ لے، اور یا پھر اسے زندہ دفن کر دے۔ فرمایا الا ساء ما کانوا الا ساء ما یحکمون، فرمایا یہ بری ہی چیز تھی جو کافر تجویز کرتے تھے۔ حالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یوں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑاتی اس کو تھی جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی۔ حالانکہ بیٹی محبت والی، مگر حال کیا تھا؟ حقیقی ماں اپنی بیٹی کو دفن کر دیتی ہے۔ وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ حال تھا عربوں کا۔ اور پھر عورتوں کو اگر کوئی عورت کسی جانور کا دودھ دو لیتی تو سارا خاندان حقیر سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں بغیر پردہ کے بے حجاب باہر نکلتی اور جسم کے مخفی حصے جو تھی وہ بھی مردوں کو دکھانے سے دریغ نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح اگر آپ زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کو دیکھیں تو عموماً 9 قسم کے نکاح اس وقت رائج تھے۔ ایک نکاح جو صحیح طور پر نکاح جس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی لڑکی یا جس کا وہ نگران ہوتا اس کا پیغام بھیج کر مہر مقرر کر کے نکاح کرتا۔ قریش اور دیگر بہت سے قبائل میں یہی صورت رائج تھی۔ ایک دوسری طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ اس طرح کہ لوگ چاہتے کہ ان کے ہاں جو بیٹے ہیں وہ بڑے بہادر اور پہلوان ہوں، تو لوگ اپنی بیوی کو کسی معزز یا پہلوان مرد کے پاس بھیج دیتے، اور جب تک وہ حاملہ نہ ہوتی اس وقت اس کے پاس رہتا۔ یہ بھی ایک جاہلیت کی بات تھی۔ اسی طرح ایک اور طریقہ کار تھا، ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ شادی کر لیتی، بچہ پیدا ہوتا تو جس کے نام چاہتی اس کو لگا دیتی۔ اسی طرح ایک اس طرح کا نکاح تھا کہ بدکار عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈے رکھتی اور لوگ ان کے ہاں آتے، پھر جو بچہ پیدا ہوتا وہ جس کے نام چاہے منسوب کر دیتی۔ بعض عورتیں لونڈیاں یا کم نسب والی عورتیں وہ خفیہ طور پر لوگوں سے نکاح کر لیتی۔ اسلام نے اس بات کو منع کیا، فرمایا وا متخذان اخدان، خفیہ طور پر نکاح نہ کرو۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا بھاگ کر عدالت میں چلے جائیں، کورٹ میرج کر لیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ وہی قسم تھی جو جاہلیت میں تھی۔ اسلام نے اس کو غلط قرار دیا اور یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر ولی کے ای امرأۃ نکحت بغیر ولیہا فنکاحہا باطل، فرمایا جو ولی کے بغیر اپنے سرپرست کے بغیر نکاح کرتے اس کا نکاح جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں شکل جو تھی وہ متع نکاح کی تھی کہ مرد کسی عورت سے محدود مہر اور معین مدت کے لیے نکاح کر لیتا۔ شروع اسلام میں لوگ یہ کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا۔ فرمایا الا ان اللہ حرمہما الی یوم القیامہ، اللہ نے قیامت تک کے لیے متع نکاح کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح عربوں میں ایک رواج یہ بھی تھا جس کو نکاح شغار کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں بٹا کا نکاح کہتے ہیں، کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کا اس کے ساتھ نکاح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ اسی طرح
عربوں میں ایک نکاح کی اور شکل تھی، عربوں میں طلاق کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، ایک آدمی اپنی بیوی کو کئی طلاقیں دے دیتا، اب جب اس سے رجوع کرنا ہوتا تو پھر اس کو حلالہ کہتے تھے، حلالہ کروانے کے لیے کسی مرد کے پاس بھیجتے۔ وہ عورت، پاک دامن عورت، جس کے سر کو، جس کے چہرے کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا، اب اس کو کسی اور کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالے کے نکاح کو بھی حرام قرار دے دیا، فرمایا حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ اسلام سے پہلے جاہلیت کا رواج تھا، اسلام نے تو ان نازک رشتوں کا یہاں تک خیال رکھا کہ فرمایا کہ خالہ اور بھانجی کا نکاح ایک مرد کے ساتھ بیک وقت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خالہ جو ہے وہ منزلہ والدہ ہوتی ہے، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی کا بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ دو بہنوں کو بیک وقت ایک آدمی اپنے نکاح میں رکھ لیتا تھا۔ نبی صلی اللہ ذوالجلال نے اسے بھی منع کیا، فرمایا ان تجمعوا بین الاختین الا ما سلف، دو بہنوں کو تم اکٹھا نہیں کر سکتے۔ عربوں میں ایک آدمی جتنی چاہے شادیاں کر لیتا، لیکن اسلام نے محدود کر دیا، فرمایا ایک شادی کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پھر اگر انسان کو ضرورت ہو، اس کے پاس جسمانی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکتا ہے، تو فرمایا ایک، دو، تین یا چار سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر اس بات کا ڈر ہو کہ تم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی دو بیویوں کے ساتھ درمیان عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا۔ اسلام نے عورت کو عظمت عطا فرمائی، اسلام نے عورت کو مقام عطا فرمایا اور اسے انسانی حیثیت سے مرد کے برابر قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایمان والو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ اسی طرح اسلام نے جہاں مردوں کی شخصیت کا احترام کیا، عورتوں کی بھی شخصیت کا احترام کیا کہ کوئی شخص نہ کسی مسلمان مرد کو تکلیف پہنچائے نہ کسی مسلمان عورت کو تکلیف پہنچائے۔ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، فرمایا جو ایماندار مومن اور مومنہ عورتوں کو محض ایمان کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح اسلام نے مردوں اور عورتوں کو کی جزا اور سزا کا معیار جو ہے وہ بھی ایک ہی بتلایا۔ فرمایا اگر مرد نیکی کرے گا، عورت نیکی کرے گی تو انہیں اجر و ثواب ہوگا، اگر دونوں میں کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کی سزا بھگتے گا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب، فرمایا جس نے برے عمل کیے اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں نے جو نیکیاں کی ان کی اللہ نے قرآن کریم میں اسی طرح اس طرح تعریف فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ پوری آیت پڑھ جائیے پہ جہاں مسلمان مردوں کا ذکر فرمایا وہاں مسلمان عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا اللہ سے
صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کیا ہے اور ان کے لیے بخشش ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں بھی مرد اور عورتوں کی حیثیت جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، بیویاں عورتیں بھی ہماری بہنیں سمجھتی ہیں کہ بھئی یہ مردوں کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا، نہیں بھائی، عورتوں کا بھی یہ کام ہے کہ برا کام دیکھیں، بری بات دیکھیں، وہ بھی منع کریں۔ مردوں کو بھی یہی حکم دیا، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، رفیق ہوتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، میں نے اسلام اور جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک تھا اس کی ایک تصویر اختصار کے طور پر آپ کو دکھلا دی ہے۔ اب قرآن کریم میں دیکھیے اللہ ذوالجلال بیٹوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، بیٹیوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں